جب یہ چوری ہوتی ہے اس کا راستہ تو ہمیں وہی لچکوں کے ہی مطلب لوگ دکھاتے ہیں انوالومنٹ۔ پاکستان میں بجلی کی چوری کو گناہ یا جرم نہیں سمجھا جاتا۔ 26 ڈگری پہ اگر رکھا جائے ایئر کنڈیشنر تو بل سب سے کم آتا ہے، اس لیے ایک بھی یونٹ کسی کو زیادہ نہیں ڈلنا چاہیے، کوئی بھی وجہ ہو، اور اگر کوئی ڈالے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ طاہر بشارت چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی کے رہے ہیں، اور ان سے یہ جانیں کہ عام آدمی کو بتائیں کہ الیکٹریسٹی کا بل آتا کس طرح ہے، اس بل کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس میں بچت کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اور کن کن جگہوں پر ایک عام آدمی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو بجلی کا بل آتا ہے اس میں اوور بلنگ کیا ہے، ہم کتنا استعمال کرتے ہیں اور کتنے ہم قصوروار ہیں اور کتنا محکمے کے لوگ قصوروار ہو سکتے ہیں۔ بجلی کا ٹیرف ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، آف پیک آورز ہیں اور پیک آورز ہیں۔ پیک آورز وہ ہیں جس میں انتہائی مہنگی بجلی جو ہے بنانی پڑتی ہے، اور وہ کمپنیاں جو ہیں بیچتے بھی مہنگا ہی ہیں۔ یہ پیک آورز آج کل سخت گرمی میں 7 بجے سے لے کے رات 11 تک ہے۔ اس میں اگر موٹر نہ چلائی جائے، استری نہ استعمال کی جائے، ایئر کنڈیشنر استعمال نہ کیا جائے، زیادہ لائٹیں نہ جلائی جائیں، یعنی کہ اگر زیاں نہ ہو اور 11 بجے کے بعد یا 7 بجے سے پہلے آپ استعمال کو کرٹیل کریں کسی طریقے سے، تو بل کم آئے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم ایئر کنڈیشنر پہ کہ کون سا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ جس میں بل بھی کم آئے لیکن آرام آسودگی بھی رہے۔ 26 ڈگری پہ اگر رکھا جائے ایئر کنڈیشنر تو بل سب سے کم آتا ہے، اور آپ آرام سے جسے کہتے ہیں وہاں بیٹھ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ کم ہوتا ہوگا مطلب؟ دیکھیں، اگر آپ 26 پہ رکھیں اور آپ 16 پہ رکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ بل آدھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی چوری کو گناہ یا جرم نہیں سمجھا جاتا۔ بجلی کی چوری بہت زیادہ ہے اس ملک میں، پاکستان میں سے سب سے زیادہ چوری جو ہے وہ قصور میں ہے۔ جب یہ چوری ہوتی ہے اس کا راستہ تو ہمیں وہی لچکوں کے ہی مطلب لوگ دکھاتے ہیں انوالومنٹ۔ یہ اہلکار نے ضرور شروع کیا۔ اب بدقسمتی سے ہوا کیا ہے کہ ہر الیکٹریشین یہ کام کرتا ہے، اور اس میں اہلکار بھی ہوں گے اور ہیں بھی ہیں، بہت سے لوگوں کو سزا بھی دی جاتی ہے، بہت سارے بچ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب الیکٹریشینز بہت زیادہ بیچ میں آ گئے ہیں۔ قانون سازی آپ کو لگتا ہے قانون ہے کہ جب کوئی باہر والا آتا ہے لیکن اس کا جرمانہ اور پکڑنا اور 1 منٹ میں اس کی ضمانت، کیا ہمیں نئے قانون کی ضرورت ہے؟ اس میں انیبلنگ لیجسلیشن یعنی کہ نئے قانون چاہیے جس میں زیادہ سختی ہو، اور جو چور پکڑے جائیں یا بجلی کرواتے ہوئے پکڑے جائیں انہیں جسے کہتے ہیں خوب سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بغیر یہ کام نہیں بنے گا۔ جو اس وقت تک قانون ہے وہ کمزور ہے، اور نتیجتاً یہ ہے کہ سزا ہوتی نہیں ہے۔ 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے میسج دیا وزیر توانائی اویس لغاری صاحب کو کہ جو اوور بلنگ ہیں ان کو پکڑوائیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ نیپرا پکڑے گا، تو نیپرا اتنی افیکٹو تو نہیں نظر آتی۔ یہ جو اوور بلنگ ہے یہ غلط گناہ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھا کہا کہ اگر اوور بلنگ کے کیسز آتے ہیں تو پھر مثالی سزا دی جائے، یہ ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ یہ اوور بلنگ شاید اتنی نہ ہو، یہ بیسکلی یہ ہے کہ ایڈوانس بلنگ کرتے ہیں تاکہ اپنے کارکردگی ہے وہ شو کر سکے، تو اس دفعہ زیادہ ڈال دیا، اگلی دفعہ اصولاً وہ کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اوور بلنگ دوسری یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں سلیبنگ ہے کہ 50 یونٹ تک ایک ریٹ ہے، 100 یونٹ تک ایک ہے، 200 تک ایک ہے۔ اگر وہاں جسے کہتے ہیں ایڈوانس بلنگ کی جائے گی تو وہ اپنے جسے کہتے ہیں سلیب سے نکلتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ بہت سختی ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ بل دے نہیں سکتے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اس لیے ایک بھی یونٹ کسی کو زیادہ نہیں ڈلنا چاہیے، کوئی بھی وجہ ہو، اور اگر کوئی ڈالے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ سولر جو ہے وہ ہر کسی کو پتا ہے کہ اس مہنگی بجلی سے حل جو ہے وہ سولر ہے۔ یہ تاثر ایک تو کتنی حد تک درست ہے کہ سولر کی وجہ سے جو وابڈا یا ڈسکوز بجلی فراہم کری تھی وہ زیادہ مہنگی ہو گئی ہے؟ ایک وقت تھا کہ جب کوئی کام کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اگر بجلی نہیں ہے تو ماسوائے بجلی بند رہنے کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ سڑکوں پہ آتے تھے۔ اب جب سے یہ سولر کی فیسلٹی آئی ہے تو کم از کم آرام سے لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ یار چلو بند ہے بجلی، ایک یو پی ایس ہمارا بن گیا ہوا ہے اور چل رہا ہے وہ۔ آپ کی دوسری بات یہ تھی کہ کیا اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آرام آیا ہے، لوگ بیٹھ گئے ہیں، لوگوں نے پروٹیسٹیشنز جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں۔ طاہر بشارت چیمہ صاحب نے جو مشورے دیے ہیں، جو باتیں کی ہیں، وہ آپ کو سمجھنی چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، تبھی آپ کا الیکٹریسٹی کا بل بھی کنٹرول ہوگا اور تبھی ہمارے الیکٹریسٹی کے مسائل بھی پورے ہوں گے۔ مجھے ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔